السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر لسنر، میرے ریگولر سٹوری سینڈر خرم نے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ خرم کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ کہانی میرے ابو کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے، جو کہ کافی عرصے پہلے انہوں نے ہمیں سنائی، اور یہ سن کر ہم بہت حیران ہوئے۔ میرے ابو جب ان کی شادی ہو چکی تھی، اور ان کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد میرے ابو بزنس کے سلسلے میں اکثر مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ ہم لوگ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی برادری بہت بڑی ہے، اور میرے ابو کا جو بزنس ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہم سارے کمبائن بزنس کرتے ہیں، اور میرے ابو سب کے ہیڈ ہیں اس کام میں، اور میرے ابو کو ہر طرف جانا ہوتا تھا اور ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی تھی۔ میرے ابو بتاتے ہیں ایک دفعہ میں اور میرے چند دوست اور میرے چاچو، یہ لوگ گئے ہوئے تھے کہیں شہر سے باہر، مطلب جو انہوں نے، سوری خرم، آپ نے جو نیم شیئر کیا تھا سٹی کا، وہ مجھے ذہن میں نہیں رہا۔ خرم بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اور ان کے چاچو اور ان کے کچھ دوست کسی بزنس کی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اور ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بالکل کھلا احاطہ تھا، یعنی کھلی سی جگہ تھی، گراؤنڈ ٹائپ جگہ تھی، جہاں ہم لوگ چیئرز لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جو ان کے دوست ہیں ان کے ابو کے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم لوگ سونے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ صبح ہم لوگوں کو جلدی اٹھنا ہے اور واپس جانا ہے۔ اب خرم کے ابو اور خرم کے چاچو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ لگی ہوئی تھی اس گراؤنڈ میں، جنہوں نے ان کو ادھر بلایا ہوا تھا، ادھر مطلب کہ انہوں نے ان کے لیے سارے انتظام کروائے ہوئے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، خرم کے ابو کے ایک دیوار ہے اس گراؤنڈ میں، اور وہ جو دیوار ہے وہ آدھی درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیوار ہے، اور گراؤنڈ کی اس جانب بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے لوگ گزرا کرتے ہیں۔ اب یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار میں رات 11 ساڑھے 11 بجے کے درمیان میں ایک عورت، جس نے عام سے کپڑے پہنے ہیں جیسے گھریلو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، کافی لمبی سی قمیض پہنی تھی اور اس کا کلر بھی کافی وائٹ تھا۔ اس نے سر کے اوپر دوپٹہ اس سٹائل سے لیا تھا جیسے کوئی گاؤں کی عورت ہوتی ہے۔ وہ دیوار کے اندر سے باہر نکلی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اب وہ عورت چلتی ہوئی بالکل ان کے قریب آ گئی، اور مطلب تالیاں بجا رہی تھی، وہ کلیپنگ کر رہی تھی، اور جن کو ہم ہجڑا بولتے ہیں، وہ اس ٹائپ کی نزدیک آئی تو لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو اس سنسان جگہ پہ، گراؤنڈ اتنا بڑا ہے، نہ کوئی انسان ہے ہم دونوں کے علاوہ ادھر، نہ دور دور تک کوئی اور نظر آ رہا ہے، تم ادھر کیسے اور دیوار میں سے نکلی ہو؟ اس طرف راستہ ہے، تم کون عورت ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اکثر میں ادھر ہی رہتی ہوں، اور ادھر میں جو بھی لوگ مجھے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں میں ان کے پاس ضرور جایا کرتی ہوں، اور میں نے تم لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں تم لوگوں کے پاس آ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا اب تم ہمارے پاس آئی ہو تو تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ ابھی میرے سونے کا ٹائم ہے، تم لوگ بہتر ہوگا کہ ادھر سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن تم ہمیں بتاؤ کہ تم ادھر رہتی کدھر ہو؟ اس طرف بھی ایک گراؤنڈ ہے، یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے، اور ادھر تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، اگر ہم ادھر بیٹھے بھی ہیں تو تمہیں نقصان کیسے ہو رہا ہے، اور تمہیں تو ہم تنگ بھی نہیں کر رہے۔ اس عورت نے کہا، یعنی وہ جو بھی مخلوق تھی، جس روپ میں بھی وہ تھی، اس نے کہا کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ ادھر سے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو میں تم لوگوں کو نقصان دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنا دکھاؤ کہ تم کیا چیز ہو، ہم پھر مانیں گے کہ تم ہمیں نقصان دے سکتی ہو یا نہیں دے۔ وہ عورت ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بکری کے روپ میں
تبدیل ہو گئی اور تبدیل ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر گھس گئی اور اس طرف ہی نہیں گئی، وہ غائب ہو گئی۔ ہم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے، یعنی کہ خرم کے ابو اتنے ڈر گئے، ہم دونوں بھائی ادھر سے بھاگ گئے اور جہاں ہم لوگوں نے رات رہنی تھی ہم ادھر گئے ان کے پاس کے، ہم نے ان کو یہ سارا وقوع بتایا۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی اٹھ کے آ گئے۔ ادھر اس پلاٹ میں 11 بجے کے بعد جو بھی شخص بیٹھا رہتا ہے اس کو یہ مخلوق نظر آتی ہے، یہ باقاعدہ اس دیوار کے اندر رہتی ہے۔ بہت سے محلے والوں نے، بہت سے لوگ جو ادھر آ کر رات لیٹ تک بیٹھتے ہیں ان کو تو یہ بالکل نظر آتی ہے۔ ہم لوگ آپ کو بتا نہیں سکے، ہم لوگ اگر آپ کو بتا دیتے تو شاید وہ آپ کو نظر نہ آتی، آپ کو اس بات کے بارے میں نہ پتہ لگتا، لیکن وہ مخلوق ادھر رہتی ہے اور اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آج سے کئی سال پہلے، یعنی کہ اس جگہ پہ ایک جس کو ہم ہجڑا بولتے ہیں، گے بولتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد ادھر یہ مخلوق نظر آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی روح ہے، کیونکہ ہمارا اس چیز پہ عقیدہ ہے کہ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس دنیا فانی سے، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی روح واپس آتی ہے۔ وہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہی، یعنی کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بے شک آتے بھی ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس طرح روحیں نہیں آتی۔ یوں جنات جن جگہوں پہ ایسے حادثات ہو جائیں یا جن جگہوں پہ کچھ ایسا ویسا مسئلہ بن جائے، یعنی کہ قتل ہو جائے، کوئی مر جائے جس جگہ پہ، تو وہاں پہ اکثر اگر جنات ہوں تو جنات اس جگہ پہ اپنا روپ دھار کے اس انسان کے روپ میں نظر آتے ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے۔ اور اکثر یہ وہی شیطان جنات کرتے ہیں جن کا جو کہ مسلم نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات سے یقین اٹھانے کے لیے میرے خیال سے لوگوں کو مرے ہوئے لوگوں کے روپ میں آتے ہیں، نظر کے لوگ سمجھیں کہ لوگ مرنے کے بعد نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی خرم نے میرے ساتھ شیئر کی تھی لاہور سے۔ بہت شکریہ خرم آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور یہ کہانی خرم کے ابو کی زندگی کی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ علی نے شیئر کی ہے لالا موسیٰ سے۔ علی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں اور میرا دوست، ہم لوگ لیٹ نائٹ کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ ہم لوگ اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ہم لوگ موٹر بائک پہ تھے۔ ہم لوگ جب ایک روڈ سے گزر رہے تھے، یعنی کہ روڈ کے دونوں سائڈز پہ فصلیں یا کچھ ایسا ویسا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تو ہمیں اپنے ایک دوست کی آواز آئی، یعنی کہ اپنے رائٹ سائڈ سے، انہوں نے بتایا مجھے یوں، اور میری اس دوست کی آواز آئی جس کی کچھ دن پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کا کچھ ایسا ہوا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ علی کہتے ہیں کہ مجھے جب اس کی آواز آئی میں بہت حیران ہوا، بہت بلند آواز میں اس نے میرا اور میرا جو دوست موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کی آواز میں ہم لوگوں کا نیم لیا، اور خود بخود ہم لوگوں نے اپنے موٹر سائیکل کو روکا اور ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں فصلوں میں دور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دوست نے کہا کہ ہمارا وہ دوست تو مر چکا ہے، یعنی کہ یہ جو اب چیز ہمیں بلا رہی ہے یہاں پہ یقیناً جنات ہیں اور جو ہمیں ورگلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان آوازوں کی طرف فوکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کی موٹر سائیکل نہیں چل رہی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے درود شریف پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، اللہ کا نام لیا اور ٹینکی کے اوپر پھونکا، تو کچھ دیر کے بعد ہمارا موٹر سائیکل خود بخود ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ چل پڑا، لیکن اس کی سپیڈ بہت سلو تھی۔ ہم لوگ جلدی سے موٹر بائک کو چلایا اور پیچھے سے جو آوازیں تھیں وہ مسلسل آ رہی تھیں، اور آوازیں یہی کہہ رہی تھیں کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر میرے پاس آؤ، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کے لیے اداس ہوں، تم تو کبھی مجھے چھوڑتے نہیں تھے اس طرح اکیلا، تو آج مجھے اس جگہ اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اور ساتھ بڑی خوفناک ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم لوگ آج بھی علی کہتے ہیں کہ اس بات کو نہیں بھول سکتے، وہ آوازیں ہم نے اپنی کانوں سے سنی، یہ واقعہ بالکل سچا ہے علی کہتے ہیں، اور وہ شیطان جنات کا کام تھا جو ہمیں ورگلانا چاہتے تھے، ورگلا کر اپنے پاس لانا چاہتے تھے اور ہمیں نقصان دینا چاہتے تھے۔
یہ کہانی علی نے لالا موسیٰ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علی آپ کا سٹوری بھیجنے کے لیے. اسی طرح ریگولر آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. میرے اور بھی سینڈرز ہیں جنہوں نے سٹوریز شیئر کی ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ کل وہ بھی 3 سٹوریز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. آئی ہوپ آپ کو میرے چینل کی کہانیاں ضرور اچھی لگتی ہوں گی، اور اگر اچھی لگتی ہیں تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے بہت زیادہ پیار کریں اور اپنے بڑوں کی بہت زیادہ عزت کریں، کیونکہ بڑوں کے احترام میں ہی کامیابی چھپی ہوئی ہے. اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا اور اپنے چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور جو لوگ اس چیز کو ڈرامہ یا ایسی بات سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں جو بھی کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ لیں کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں طلب کرنا تو ماں باپ سے سب سے پہلے اچھا سلوک کریں. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور لسنرز، آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.